ناظرین، میں ہوں ملک ظہیر بابر۔ آج جن خبروں کا پس منظر اور پیش منظر آپ کے سامنے رکھیں گے، اس میں سب سے امپورٹنٹ خبر حمزہ شہباز کی 20 ماہ کی قید کے بعد ضمانت ہونا ہے، جو وہ نیب کی کسٹڈی میں تھے۔ یہ اچانک کیوں ہوا، اس پر بات کی جائے گی۔ دوسری بات یہ کریں گے کہ سینٹ الیکشن میں جماعت اسلامی نے پی ڈی ایم کی حمایت کیوں کی، اس کی پس پردہ وجوہات کیا ہیں۔ تیسری جو خبر ہے، جو اہم خبر ہے، وہ یہ ہے کہ سردار اختر مینگل، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سابق اتحادی تھے، انہیں کیوں ضرورت پیش آئی کہ انہوں نے سردار یار محمد رند، جو تحریک انصاف بلوچستان کے رہنما ہیں، ان سے ملاقات کی۔ ناظرین، جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے یہ درخواست کریں گے کہ وہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آپ کے ہم ڈاؤن لوڈ کریں اس کے اوپر، وہ آپ تک پہنچ جائے۔ سب سے پہلی بات حمزہ شہباز کی رہائی کے حوالے سے ہے، جو اگرچہ ضمانت پہ ہوئی ہے، مگر اس کو جو سیاسی مبصرین ہیں وہ کچھ مختلف زاویے سے دیکھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر حمزہ شہباز 20 ماہ نیب کی کسٹڈی میں رہے، اور پھر اچانک انہوں نے اپنی جو درخواست ضمانت ہے وہ سپریم کورٹ میں پیش کی، پھر سپریم کورٹ نے ریفر کیا اور بعد ازاں ان کی ضمانت ہو گئی۔ ان کی ضمانت کی جو ٹائمنگ ہے وہ خاصی اہمیت کی حامل ہے، یعنی کہ سینٹ الیکشن اس وقت سر پر ہے اور وہ ضمانت کروا کر باہر آ گئے ہیں۔ یقیناً وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کارکن ہیں، جو رہنما ہیں، ان کو متحرک کریں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ کسی طور پر پاکستان مسلم لیگ نون سینٹ میں بھرپور کارکردگی کا مظاہرہ کرے۔ مسلم لیگ نون سے مراد یقیناً پی ڈی ایم ہے، جو اپوزیشن کا اتحاد ہے، اور مسلم لیگ نون کی حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حمزہ شہباز کی جو رہائی ہے ضمانت پر، وہ یقیناً نون لیگ کو ایک نئی قوت ملی ہے اور ایک نئی تحریک پیدا ہوئی ہے۔ مریم نواز نے ان کا استقبال کیا جب وہ جیل سے باہر آئے۔ یوں یہ تاثر نون لیگ کی قیادت نے، نائب صدر مریم نواز نے مسترد کرنے کی کوشش کی کہ مریم نواز اور حمزہ شہباز میں کسی نہ کسی شکل میں آپس میں اختلاف موجود ہے، یا جو نیریٹو کا اختلاف کہا جاتا ہے، وہ اب ذاتی نوعیت کے اختلاف کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ ناظرین، نون لیگ کے حوالے سے جو اور بھی پیش رفت ہوئی ہے وہ ڈسکا الیکشن کے حوالے سے ہے، جس میں بظاہر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نون لیگ کا موقف قبول کر لیا، اور ڈسکا میں پورے ڈسکا کا جو ضمنی انتخاب ہے وہ محض 20 پولنگ اسٹیشن کی بجائے پورے ڈسکا میں کا ضمنی انتخاب کا اعلان کر دیا۔ اس سے کچھ لوگوں کو یہ تاثر ملا ہے کہ الیکشن کمیشن اب ایک خود مختار ہونے کی حیثیت سے سامنے آیا ہے، اور الیکشن کمیشن اپنی قوت، اپنی افادیت اور اپنی حیثیت منوا رہا ہے۔ یہاں یہ بھی بڑا اہم نکتہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جب اوپن بیلٹنگ کے حوالے سے کارروائی جاری تھی، اس وقت الیکشن کمیشن نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ اوپن بیلٹ کی بجائے سیکرٹ بیلٹنگ ہونی چاہیے، تاکہ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے اس سے ہٹا نہ جائے۔ یہ حکومت کا جو موقف تھا یہ اس کے خلاف تھا، یعنی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک حکمت عملی کے ساتھ یا پے در پے وہ ایسے اقدامات اٹھا رہا ہے جو اس کی خود مختاری کا تاثر دے رہے ہیں، اور وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ ایک خود مختار ادارہ ہے۔ ناظرین، یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پرفارمنس ہے اس پر جو ہے سیاسی جماعتیں اعتماد کا اظہار کر رہی ہیں۔ سید یوسف رضا گیلانی جو حفیظ شیخ کے مقابل ہیں اور جو اسلام آباد سے سینٹ میں امیدوار ہیں، انہوں نے چند روز قبل یہ کہا تھا کہ سینٹ الیکشن کے حوالے سے جو ہمارے ادارے ہیں وہ غیر جانبدار ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ مریم نواز صاحبہ قومی اداروں کو ہدف بناتی چلی آ رہی ہیں، وزیر اعظم عمران خان پر بھی کڑی تنقید کی جاتی ہے، اور جو پی ڈی ایم کے دیگر جو لوگ ہیں وہ بھی یہ تاثر دیتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ الیکشن بھی، اس کا جو بندوبست ہے یہ پہلے سے کر لیا گیا ہے، الیکشن کمیشن کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، مگر اب ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ الیکشن کمیشن کی ساکھ پر، الیکشن کمیشن کی کارکردگی پر، قومی اداروں کی غیر جانبداری پر ہمیں جو تمام جو سیاسی قیادت ہے، بالخصوص
جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے وہ ہمیں یک زبان نظر آ رہی ہے اور وہ کسی طور پر یہ تاثر نہیں دے رہے۔ ناظرین، جو سازشی تھیوری ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کچھ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے اور مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان اور پی ڈی ایم کی جو دیگر لوگ ہیں وہ ان کا جو لب و لہجہ ہے وہ تبدیل ہوا ہے۔ وطن عزیز میں یہ پہلی بار نہیں ہے کہ جب بھی کوئی سیاسی ماحول میں کہیں نہ کہیں کچھ تبدیلی آتی ہے، رویے بدلتے ہیں، لب و لہجہ بدلتے ہیں، الفاظ کا چناؤ تبدیل ہوتا ہے، تو سیاسی تھیوری جو ہے وہ سیاسی مارکیٹ میں آ جاتی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ اس کے حمایتی بھی سامنے آتے ہیں اور اس کے مخالف بھی سامنے آتے ہیں۔ ناظرین، یہ معاملہ جو ہے یہ یقیناً ایک قابل توجہ ہے اور کچھ حلقوں کے خیال میں جو سینٹ کا الیکشن ہے وہ دراصل تعین کر دے گا کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کا سٹینڈ کیا ہے اور حکومت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ کس جگہ پر کھڑی ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو سازشی تھیوریز ہیں، یہ جو کانسپریسی تھیوریز ہیں، اس کا سلسلہ شاید آنے والے دنوں میں بھی ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ وجہ اس کی بظاہر کچھ یوں بھی ہے کہ ہمیشہ سے ہمارے یہاں مکا کا جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھتے رہے ہیں اور ان کی پذیرائی بھی ہوتی رہی ہے۔ حمزہ شہباز کی جو ضمانت ہونا ہے اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ یعنی کہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے حمزہ شہباز پر زیادہ سنگین الزامات تھے۔ اس کے برعکس جو شہباز شریف ہیں ان پر کم الزامات تھے۔ یہ کہا جا رہا ہے مختلف قانونی اور سیاسی ذرائع کے حوالے سے کہ اگر حمزہ شہباز کی ضمانت ہو گئی ہے تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ آنے والے دنوں میں شہباز شریف کی بھی ضمانت ہو جائے، جو کہ اب حیران کن نہیں رہے گا۔ دوسری طرف جو مسلم لیگ نون کی رہنما ہیں مریم نواز، انہوں نے بھی ملک سے جانے کے حوالے سے سرجی کا جو اشارہ دیا تھا بیرون ملک، اب وہ بھی پاکستان میں ہی موجود ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے، جو ان کے ترجمان خواتین ہیں سیاسی رہنما، ان کا یہ کہنا ہے کہ مریم نواز کہیں نہیں جا رہی، وہ یہیں پر موجود رہیں گی۔ ناظرین، جو بھی کچھ ہے اس میں ایک بات بڑی حد تک مثبت ہے اور جس کی تعریف کرنی چاہیے کہ قومی اداروں کو سیاسی مقاصد سے ہٹ کر سوچنا ہوگا۔ اگر ہم قومی اداروں کو سیاست میں انوالو کریں گے، ان پر الزام تراشی کریں گے، تو جو دشمن ہے ہمارا وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ سیاستدان ہمیشہ یہ ہم اس بخوبی جانتے ہیں کہ وہ محدود سیاسی مقاصد کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، ان کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے۔ یوں بھی یہ بات تلخ ہی صحیح مگر حقیقت ہے کہ ہمارے جو قومی افق ہے اس پر کوئی بڑا رہنما ہمیں نظر نہیں آتا۔ بڑے سیاستدان موجود ہیں، پرانے سیاستدان موجود ہیں، پختہ سیاسی سوچ کے حامل سیاستدان موجود ہیں، مگر مدبر ایک رہنمائی کے منصب کا دعوے دار ہمارے یہاں اس وقت کوئی موجود نہیں۔ یوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاست وقتی مفادات کا کھیل رہ گیا ہے، جس میں محدود جو ٹارگٹس ہیں وہ رکھے جاتے ہیں، ان کے حصول کے لیے کوشش کی جاتی ہے اور بعد ازاں اپنا موقف، اپنا جو نیریٹو ہے وہ تبدیل کر لیا جاتا ہے۔ ناظرین، جو تیسری خبر ہے وہ سردار اختر مینگل کے حوالے سے ہے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس سے صرف نظر کر چکے ہیں اور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپوزیشن بینچوں پر بیٹھے ہیں۔ سردار یار محمد رند سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ سردار یار محمد رند نے چند روز قبل پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس پر اعتراض کیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت سیاسی حکمت عملی ہے سینٹ الیکشن کے حوالے سے، اس پر اعتراض کیا تھا اور یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ شاید اب پاکستان تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دینے کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بارگیننگ پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے سردار یار محمد رند نے سردار اختر مینگل سے ملاقات کی ہے۔ ناظرین، جو اہل سیاست ہے ان میں بات چیت اور ملاقاتوں کی جو بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے اور اہل سیاست کا جو حکومت اور اپوزیشن کے رہنماؤں کا آپس میں بات چیت کرنا،
آپس میں ملنا جلنا یقیناً سیاسی ماحول کے لیے بڑا خوش آئندہ ہے، مگر ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو اختلافات ہیں، سیاسی اختلافات ہیں، وہ بڑی تیزی کے ساتھ ذاتی دشمنی پر تبدیل ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے جو سیاسی مخالف ہیں وہ ایک دوسرے کو ان کے لیے ایک دوسرے کے لیے زمین تنگ کرنے کی جو حکمت عملی ہے اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ دنیا بھر میں ایسا نہیں ہے، جہاں جہاں آپ دیکھیں گے جمہوریت ہے، جمہوری روایات کے حامل پختہ سیاسی سوچ والے رہنما ہیں، وہ اس طرح کی سیاست نہیں کرتے۔ وہ اس بات کا بخوبی ان کو اندازہ ہوا کرتا ہے کہ جو سیاسی اختلافات ہیں وہ ایک محدود حد تک رہنے چاہیے، وہ قومی ایشوز پر، قومی مسائل پر، ذاتی تعلقات کے حوالے سے ان اختلافات کو نہیں آتے۔ ہمارے ہاں یہ روایت چونکہ کم ہے، کچھ ایسے اہل سیاست موجود ہیں جن میں بجا طور پر جو چودھری برادران ہیں ان کا نام لیا جا سکتا ہے، جو رکھ رکھاؤ کی سیاست کرتے ہیں، مگر عمومی طور پر ایسا ماحول نہیں ہے، جو یقیناً افسوسناک ہے۔ لیکن جو خبریں آپ کے سامنے جو ڈیولپمنٹ رکھی ہے اس پر جو مختلف آراء ہو سکتی ہیں، مگر ایک بات بڑی حد تک طے ہے کہ ہمارے ہاں جو امور ہے، جو سیاسی امور ہے، جو تنقید کا رجحان تھا، اب وہ دم توڑ رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں جو پیش رفت ہوئی ہے، کبھی امکان ہے کہ سینٹ الیکشن اسی ماحول میں ہوں گے۔ سینٹ الیکشن پر کوئی شخص، کوئی سیاسی جماعت، کوئی بڑا رہنما، کوئی لیڈر، کوئی پارٹی اعتراض نہیں کرے گی، وہ کسی طور پر یہ تاثر نہیں دینے کی کوشش کرے گی کہ فلاں اس میں قوت انوالو ہے، فلاں ادارہ موجود ہے۔ یہ سائن نازل ہوگا پاکستان میں بہتری جمہوریت کے حوالے سے، پاکستان میں جمہوریت کو آگے بڑھنے کے حوالے سے، اور پاکستان میں اہل سیاست کو اپنے ذمہ داریوں کا احساس ہونے کے حوالے سے کہ وہ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں، جو اپنی ناکامیاں ہیں، وہ خود تک محدود رکھیں گے، اور اپنی ناکامی کا جو بوجھ ہے وہ کسی دوسرے ادارے پر، کسی دوسری شخصیت پر لادنے سے اعتراض کریں گے۔